بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ کی ہمشیرہ حالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آواز سیدہ خدیجہ سے مشابہ محسوس ہوئی تو چونک کر فرمایا، اللہم حالہ، اے اللہ کیا یہ حالہ ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے رشک آیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ قریش کی اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں جس کی جگہ آپ کو عمدہ عورت عطا فرما دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اس کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کے چہرے کی ایسی تبدیلی میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی، ماں سوائے وحی نازل ہونے کے وقت یا ابر باراکتا وقت۔ ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ رحمت و برکت سے ہیں یا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اس سے بہتر عورت اللہ نے مجھے عطا نہیں کی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے بصدقِ دل اقرار کیا۔ جب لوگوں نے میری تردید اور تکذیب کی تو اس نے دل کھول کے میری تصدیق اور تائید کی۔ جب لوگوں نے میرے مالی تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے مجھ پہ اپنا مال، تمام مال دولت نچھاور کیا۔ جب دیگر بیویوں سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو اس سے اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل کے ذریعے سیدہ خدیجہ کو سلام بھیجا اور انہیں جنت میں ایک عالی شان موتیوں کے بلوری محل کی بشارت دی، ایسے گھر کی جس میں نہ شور و گل ہوگا نہ وہاں تھکان محسوس ہوگی۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل کے بھیجے ہوئے اس خدا کے سلام اور جنت میں موتی محل کی خوشخبری سن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ اس میں چھپا ہوا سیدہ کے جدائی کا پیغام بھی تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہجون میں مکہ کے قبرستان میں قبر میں اتارا، خود بنفس نفیس سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر میں اترے اور خدا جانے کس دکھ بھرے دل کے ساتھ ساری عمر کے اس عظیم ساتھی سے بچھڑ کے اس گھر آئے جہاں قدم قدم پہ سیدہ کی یادیں اور ان کا تصور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو تھا۔ سیدہ خدیجہ کی جدائی کا دکھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر نہ بھلا سکے۔ جب کبھی کبھار ان کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا تو سیدہ کی سہیلیوں یا ان کی بہن کے گھر بھجواتے۔ قرآن مجید میں دنیا کی بہترین عورت سیدہ مریم بنت عمران ام حضرت عیسیٰ کو کہا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی روایت بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے بیان کی ہے۔ فرمایا، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اپنے عہد کی بہترین عورتیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آدمی تو باکمال بہت ہیں مگر خواتین میں باکمال 3 ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون اور خدیجہ بنت خویلد۔ ان تینوں عظیم ترین خواتین کے حصے میں یہ انہونی زمینداری آئی کہ انہوں نے اپنے اپنے عہد کے جلیل القدر پیغمبروں اور رسولوں کی پرورش کی۔ ایک روایت میں ان 3 عظیم خواتین کے علاوہ چوتھی جلیل القدر ہستی سیدہ فاطمہ کا نام ہے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ٹھہریں۔ علامہ اقبال نے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی قبر کو سجدہ کرنے سے روکا نہ ہوتا تو میں سیدہ فاطمہ کی قبر کو سجدہ کرتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی صاحبزادی سیدنا علی کی زوجہ اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ ایسی خوش نصیبی دنیا میں کس عورت کو ملے گی؟ سیدنا ابو طالب کی زندگی میں دارالندہ والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف 1000 بار سازشوں کے باوجود کسی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، کیونکہ سردار ابو طالب
بیک وقت ایک نہیں 2 قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سربراہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد دشمن رسول ابو لہب انہی 2 قبیلوں کا سردار چنا گیا۔ دارالندوا کے دشمن رسول ندیوں کی باتیں کھل گئیں۔ پہلے چند دن تو عرب کی صدیوں پرانی روایات کے احترام میں ابو لہب نے بھی اپنے مرحوم بھائی سیدنا ابو طالب کی نصیحت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی بات کی، مگر چند دنوں کے بعد ہی وہ پھر بوکس پہ اتر آیا اور سرعام اعلان کر دیا کہ میں انہیں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ عرب کے ان دنوں کے معاشرے کو سمجھنے والوں کے لیے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو شخص اپنے قبیلے کی سرپرستی اور حفاظت سے نکل جائے تو اس کی حیثیت ایک آزاد انسان کیا غلاموں سے بھی بدتر ہو جاتی تھی۔ وہ ایک آن واحد میں ایک انسان کے بجائے ایک پتھر روڑے کی حیثیت کا رہ جاتا ہے، پھر جو چاہے اسے پکڑ کے لے جائیں، غلام بنا کے رکھے یا بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ دیں۔ جس بد فطرت شخص میں بدی سمائی ہو وہ جو چاہے اس سے جیسا مرضی برا سلوک کرے، اس کی املاک چھین لے، اس کے بچوں کو نقصان پہنچا دے۔ وہ صحرائے عرب میں یک لخت ایک انسان کے مقام سے اتر کے صحرا میں اگی جڑی بوٹیوں کی طرح بے بس اور لاچار ہو جاتا تھا۔ جو چاہے اسے تلف کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے قبیلے کے بدترین دشمن سردار ابو لہب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ہاتھ کھول دیے۔ انہی چند دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کے دشمنوں نے بے شمار گستاخیاں کی۔ کسی نے راہ چلتے ہوئے ان پہ مٹھی میں بھر کے مٹی پھینک دی اور کسی نے چہرے پر اور سر پر ماری، اس چہرے پہ جس کے صدقے سے خدا نے ساری زمینوں اور آسمانوں کو بنایا تھا۔ ایک بدبخت نے عین خدا کے گھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اجڑی لا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ڈال دی۔ اجڑی کی نجاست، گندگی اور اس کے وزن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس بند ہونے لگا۔ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سیدہ فاطمہ کو اطلاع دی۔ وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے جلیل القدر محترم والد کے سر سے اس غلاظت کے ڈھیر کو اتارا۔ کتنی دیر تک؟ 50 سال کے نحیف اور کمزور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اچانک آ پڑی غلیظ قتل کرنے والی آفت کے زیر اثر نیم بے ہوش ہو رہے۔ یہی نہیں، ایک بار انتہائی بد فطرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی عقبہ بن ابی معیط نے حرم پاک کے صحن میں جو امن کا گہوارہ تھا، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے کی چادر کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے گرد لپیٹ کے بل دینے شروع کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس رکنے لگا۔ اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست سیدنا ابو بکر بھاگے آئے اور اس دشمن رسول سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑایا۔ اسے ڈانٹا اور کہا، شرم کرو بے غیرت، تم ایسے عظیم الشان کی جان لینے کے در پہ ہو جو صرف یہ کہتا ہے میرا ایک خدا ہے، تمہیں اس کے خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے راہ بگڑے ہوئے پڑوسی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے آگے اپنے اپنے گھروں کی گندگی پھینک جاتے ہیں۔ کچھ تو اس حد تک نڈر ہو گئے کہ گھر کے اندر آ کر پکتی ہوئی ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر اس میں غلاظت گرا جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ابو طالب کی وفات تک قریش مجھے ستانے میں ڈرپوک تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔